السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ تمام یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ جو نشست ہے جامعہ کے طالب علم زید ابن شفیع، یہ الحمدللہ حافظ ہونے والے ہیں، تو ان کی تکریم میں الحمدللہ یہ نشست کا انعقاد ہوا ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے اس نشست کے آغاز کے لیے میں طالب علم زید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا آخری سبق سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخلود لهم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ابھی آپ نے طالب علم زید بن شفیع سے ان کا آخری سبق سنا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے ان کی زندگی میں برکت نازل فرمائیں اور قرآن کریم کو ان کی نجات کا ذریعہ بنائیں، اور اللہ رب العالمین ان کے والدین کے لیے ان کو ذخیرہ آخرت بنائیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ جامعہ کے استاذ محترم شیخ اعجاز خضر محمدی حفظہ اللہ حلقات قرآن کی اہمیت اس موضوع پر چند کلمات آپ کے سامنے جو ہے رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتهم الملائکہ
وذكرهم الله في من عنده رواہ مسلم۔ محترم سامعین، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی، اس کا ڈر، اس کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی تلقین کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر ظاہری اور باطنی، چھوٹی ہو یا بڑی، ہر طرح کی نعمتوں پر شکر بجا لانے کی نصیحت کرتا ہوں۔ جب بندے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں نازل کرتے ہیں، اور جب بندہ ان نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اس کو مزید عطا کرتے ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ یہ جو ہماری مجلس ہے، یہ ہماری جو بیٹھک ہے، یہ طالب علم زید کے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہے۔ معزز حاضرین، ہم لوگوں نے قرآن مجید کی اہمیت کو جانتے ہوئے اسی لیے حلقہ قرآن کا انعقاد کیا ہے۔ اس کی بہت ساری اہمیت ہے، اس کو ہم لوگ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو پڑھنے اور سکھانے والوں سے متعلق بہت ساری فضائل ذکر کیے ہیں، لیکن میں چند ایک یا دو تین باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ان حلقہ قرآن کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے معزز حاضرین، حلقہ قرآن کی جو سب سے ایک اہمیت ہے وہ یہ کہ اس طرح کے حلقات میں، خصوصاً حلقہ قرآن میں جب ہم تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں سکونت، رحمت اور فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ دیکھیے امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے گھروں میں، کسی گھر میں لوگوں کا کوئی خاص گروہ اکٹھا ہوتا ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس و تدریس کرتے ہیں، یعنی اس کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، مگر ان پر سکینت یعنی اطمینان، سکون قلب کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقربین میں جو ان کے پاس ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جب فجر کی نماز کے بعد حلقہ قرآن کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم صرف حلقہ قرآن میں تدریس کا کام نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے ساتھ فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی رہتی ہے، ہمارے دلوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون و اطمینان نازل کرتا ہے، جس کے لیے لوگ آج تلاش کر رہے ہیں، وہ ہم لوگ اس حلقہ قرآن میں بیٹھ کر اس چیز کو حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی دوسری اہمیت معزز حاضرین، حلقہ قرآن میں جو تدریس کا کام ہوتا ہے، جو سیکھنا اور سکھانا کا کام ہوتا ہے، جو یاد کرنا اور یاد کرنے کے بعد اس کو سکھانے کا کام ہوتا ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، حدیث کے راوی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ عزیزو، اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھو، آپ لوگ جب اس حلقہ قرآن میں بیٹھتے ہیں، چاہے وہ پڑھنے والے ہو یا پڑھانے والے ہو، آپ یہ مت سمجھے کہ آپ صرف تدریس سے پڑھنا پڑھانا کام کر رہے ہیں، بلکہ آپ لوگ دنیا کا سب سے بہترین عمل کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنا سکھانا یہ سب سے بہترین شخص ہی کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی بڑی نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بندے کو توفیق نہیں دیتا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بندے کو نیکی کی توفیق دیتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ سنیے حدیث،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ حدیث کے راوی انس رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ فقیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کسی نیکی کی توفیق دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی اسے توفیق دیتا ہے۔ یہ عمل صالح بہت سارے ہیں، اس میں سب سے اہم، سب سے بڑھ کر، سب سے افضل عمل جو ہے وہ قرآن مجید سیکھنا اور سکھانا ہے۔ آپ لوگ جب حلقہ قرآن میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ قرآن پڑھنا پڑھانا ہے، بلکہ اس کو ایک ذمہ داری سمجھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری فضیلتیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، میں چند ہی آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں۔ یہ فضیلتیں اس وقت ہی ہمیں میسر ہوگی، ہم اس کے مستحق ہوں گے جب ہم اس کو اس کی جو ذمہ داری ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور کما حق ادا کریں گے۔ اگر ہم قرآن سننے والے ہونے کے نہیں صرف بیٹھیں نہیں سنیں گے، اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے، یا ہم قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھیں نہیں سیکھیں گے، صرف بیٹھ کر جائیں گے، تو یاد رکھو یہ فضیلتیں ان لوگوں کے لیے ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ صرف انہی لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، قرآن مجید کو سکھانے کے لیے محنت کرتے ہیں، انہی کے لیے ساری فضیلتیں۔ ان کے علاوہ دوسرے جب آ کر جو بیٹھ کر ٹائم پاس وقت ضائع کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہے، یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ذمہ داری سے متعلق تمہیں پوچھے گا۔ یاد رکھیں یہ حلقہ قرآن جو ہوتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے شیخ سفیان بتا رہے تھے کہ ان کی مسجد میں بڑے بڑے لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا ہمارا وقت نکال کے دیجیے ہم تاکہ ہم قرآن مجید کو سیکھ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم لوگوں پر اتنی بڑی نعمت اپنا فضل مہیا کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جامعہ کی طرف سے حلقہ قرآن موجود ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو، اس نعمت کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یاد رکھو کل قیامت کے دن آپ لوگ سب کے سب مسئول ہوں گے۔ پڑھنے والا بھی اگر وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے نہیں پڑھے گا تو یاد رکھو وہ ضرور اللہ کے پاس پکڑا جائے گا، اور سکھانے والا بھی اگر وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے نہیں سکھائے گا، وہ اچھی طرح سے اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پکڑے جائے گا۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت عطا کرتے ہیں وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے جو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر غفور و رحیم ہے وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر سخت عذاب بھی نازل کرتا ہے۔ جہاں اس کتاب کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سب کرنے کے لیے جو فضیلتیں حاصل ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرنے پر یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو سخت پکڑے گا۔ آخر میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کی نعمتیں ہم پر بار بار برسائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ شیخ محترم نے حلقات قرآن کی اہمیت اور اسی طرح قرآن کی تعلیم و تعلم کے سلسلے میں جو فضائل ہیں اس سلسلے میں آپ نے بہت ہی مختصر اور جامع آپ کے سامنے گفتگو کی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے جذبات کو قبول فرمائیں اور جو باتیں شیخ نے ذکر فرمائی ہیں ان تمام پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم حاضرین، الحمدللہ ہماری یہ جو نشست ہے اس میں جو طالب علم زید حافظ بنے ہیں، عام طور پر حفظ کا جو معاملہ ہوتا ہے ہر ادارے میں اس کا ایک خاص شعبہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو شعبہ جات ہوتے ہیں تعلیم کے، عام طور پر اس میں طلباء کے حافظ بننے کا اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، اور کبھی کبھار ہوتا ہے تو بہت کم طلباء اپنی ذاتی محنت سے یہ تمام امور کو انجام دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے یہ جو طالب علم ہیں جامعہ کی طرف سے جو حلقات قرآن کا نظم ہے جامعہ میں، اس میں انہوں نے جو ہے تقریباً 5 پارے انہوں نے جو ہے سنا کر الحمدللہ اپنا حفظ قرآن مکمل کیا۔ یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ کام مکمل ہو پایا۔ انشاءاللہ ابھی
حلقات قرآن کے تعلق سے ایک مختصر رپورٹ جو حلقات قرآن میں چیزیں ہوتی ہیں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں میں رکھوں گا۔ محترم حاضرین، ہمارے یہ جو حلقات قرآن ہیں یہ رکھنے کی جو بنیادی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم و تعلم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو سیکھنا سکھانا یہ دنیا کا سب سے بہترین وظیفہ، سب سے بہترین عمل ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارے کے ذمہ داروں نے الحمدللہ جامعہ میں حلقات قرآن کے لیے ایک وقت مختص کیا۔ حالانکہ فجر کے بعد عام طور پر مذاکرہ حال ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ادارے نے اس کے لیے خاص وقت مختص کیا اس چیز کی اہمیت کے پیش نظر، اور اس کے ساتھ ادارے نے الحمدللہ اس سے متعلق جو وسائل مطلوب تھے ان تمام وسائل کو ادارے نے فراہم کیا، اور ساتھ ہی ادارے نے اس کی اہمیت کے پیش نظر 2 اساتذہ کو، شیخ اعزاز خضر محمدی اور شیخ شعیب محمدی حفظہم اللہ کو اس کے اوپر ذمہ دار مکلف کیا۔ الحمدللہ ہمارے یہ جو حلقات ہیں ان حلقات میں تقریباً 150 طلباء جو ہے پڑھتے ہیں، اور ان حلقات کی تعداد کل 19 حلقات ہیں، اور ہمارے جو حلقات ہیں ان حلقات کو ہم نے صحابہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ مثلا جو حلقہ نمبر 1 ہے اس کا نام ہے حلقۃ ابی بکر الصدیق التیمی رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح جو عشرہ مبشرہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے نام سے جو ہے شروع کے 10 جو حلقات ہیں وہ موسوم ہیں، اور اس کے بعد اسی طرح جو صحابہ قرآن کی خدمت کے تعلق سے مشہور ہیں، اسی طرح جن صحابہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کیا کہ ان سے قرآن سیکھا جائے، تو ان تمام کے نام سے آگے ہم نے حلقات قرآن کے نام رکھے ہیں۔ مثلا حلقہ نمبر 11 جو ہمارے پاس ہے اس کا نام ہے حلقۃ عبداللہ بن مسعود الحذلی رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح ایک حلقہ ہے حلقۃ سالم مولا ابی حذیفہ الاموی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے بھی ایک حلقہ ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے جب بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ نے صرف حدیث کی خدمت کی، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کے سلسلے میں بھی بہت ساری خدمات آپ نے انجام دی۔ ابن الجزری رحمہ اللہ کی کتاب ہے غایۃ النہایہ فی طبقات القراء، اس کتاب میں ابن الجزری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ایک حلقہ ہے حلقۃ معاویہ بن ابی سفیان الاموی رضی اللہ عنہما، اسی طرح ایک حلقہ ہے حلقۃ حذیفہ ابن الیمان العبسی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح ایک حلقہ ہے حلقۃ سید القراء ابی بن کعب الخزرجی الانصاری رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ہمارے حلقات کے جو ہے نام ہیں، ان صحابہ کے نام سے ہم نے حلقات کو موسوم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیں۔ اور اسی طرح ان حلقات میں الحمدللہ جامعہ کے جو حفاظ طلباء ہیں وہ بحیثیت معلم اس میں مکلف ہیں، اور ہر حلقے میں تقریباً 7 طلباء جو ہیں ایک حافظ طالب کے زیر نگرانی پڑھتے ہیں، اور حفاظ طلباء بڑی ذمہ داری سے ان کو پڑھاتے ہیں۔ اور تعلیم کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو طلباء ناظر قرآن سے ناواقف ہیں، جو ناظر قرآن نہیں جانتے، ان کو پہلے نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو طلباء ناظر قرآن جانتے ہیں ان کو جو ہے حفظ قرآن کرایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی طالب علم کو ناظر قرآن معلوم ہے لیکن تجوید ان کی بہتر نہیں ہے تو اس کو جو ہے بہتر کرانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ان حلقات میں ہر جمعہ کو جو ہے روز مرہ کے جو اذکار ہیں ان اذکار کو جو ہے یاد کرایا جاتا ہے، اور طلباء ان اذکار کو یاد کر جیسے نماز کے بعد پڑھے جانے والے اذکار، صبح شام کے اذکار وغیرہ، ان اذکار کو طلباء یاد کر کے پابندی سے اپنے روز مرہ کی زندگی میں پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر اتوار کو طلباء کی تلاوت کو اور بہتر کرنے کے لیے، تاکہ طلباء جہاں پڑھ رہے ہیں وہیں سن کر بھی جو ہے تلاوت کی مشق کریں، اس کے لیے جو ہے ہر اتوار کو مسجد نبوی کے امام شیخ علی الحذیفی حفظہ اللہ کی تلاوت کو باقاعدہ جو ہے طلباء کو سنایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح باقاعدہ ان حلقات کی ہر دن حاضری ہوتی ہے۔ جامعہ کے 2 طلباء محمد رضا اور محمد عثمان، یہ 2 طلباء شیخ اعجاز خضر محمدی نظیری حفظہ اللہ کی نگرانی میں جو ہے پابندی سے حاضری لیتے ہیں، اور انشاءاللہ جن طلباء کی حاضری جو ہے مکمل ہوگی، جو طلباء سب سے زیادہ حاضر رہیں گے، ان کو جو ہے خصوصی انعام سال کے آخر میں نوازا جائے گا۔ اور اسی طرح ان حلقات میں طلباء کے شوق کو بڑھانے کے لیے اور طلباء کا جو قرآن سے تعلق ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، طلباء کو ابھارنے کے لیے مختلف جو ہے انعامات جو ہے ہم رکھے ہیں، اور طلباء کو مختلف انعامات سے نوازتے بھی رہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری اس مجلس میں بھی کچھ طلباء کو ہم انعامات سے نوازیں گے۔ تو الحمدللہ حلقہ قرآن کی یہ جو تمام ترتیبات ہیں، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل کے بعد جو ہے شیخ الجامعہ اور نائب شیخ الجامعہ حفظہم اللہ کی جو ہے کا تعاون ہمارے ساتھ رہا، آپ نے مکمل تعاون کیا، اور جو سہولیات ہمارے لیے ضرورت تھی ان تمام کو آپ نے مہیا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ
ہمارے یہ جو حلقات قرآن ہیں اس کے جو روح رواں ہیں ہمارے شیخ اعجاز خضر محمدی حفظہ اللہ، ان کی جو ہے اس کے پیچھے بڑی محنت رہی ہے۔ طلباء کو پڑھانا، طلباء کی جو ہے نگرانی کرنا، طلباء کا جو ہے محاسبہ کرنا اور باقاعدہ ان کو جو ہے جانچنا کہ طلباء جو ہے کیسے پڑھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں میں آپ کی بھی جو ہے بہت بڑی خدمت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائیں اور قرآن سے آپ کا جو شغف ہے اور اسی طرح قرآن سے آپ کی جو محبت ہے اس کے بدلے اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں اور اسی طرح آپ کے والدین کے لیے آپ کو ذخیرہ آخرت بنائیں۔ آخر میں محترم سامعین، حلقات قرآن کا یہ جو شعبہ ہے اس کے انعقاد کا سب سے بڑا، اس کے انعقاد کی جو ہے اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے ہی یہ کام ہو پایا، اور بعدہ میں خصوصی طور پر شیخ الجامعہ اور نائب شیخ الجامعہ حفظہم اللہ کا مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے الحمدللہ ہر طرح کی سہولت ہمارے لیے فراہم کی اور ہر طرح کا تعاون ہمارے ساتھ ہر طرح کا تعاون ہمیں پیش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ قرآن کی خدمت کے سلسلے میں آپ نے جو اقدام اٹھایا ہے اللہ رب العالمین اس کو آپ کے لیے، آپ دونوں کے لیے جو ہے ذخیرہ آخرت بنائیں، اور قرآن کے کلام اللہ کی خدمت کے سلسلے میں آپ کے اس اقدام کے بدلے اللہ رب العالمین آپ کو جو ہے خوب اجر سے نوازیں۔ اور اسی طرح محترم سامعین، حلقہ قرآن کے انعقاد کے سلسلے میں خصوصی طور پر استاذ محترم شیخ محمد معاذ ابو قحافہ حفظہ اللہ کا مشکور ہوں کہ آپ کے مفید مشوروں سے حلقات کا جو بھی نظم ہے اس کو ہم منظم طریقے سے چلا پائیں، الحمدللہ علی ذلک۔ اور اسی طرح میں اور ایک مرتبہ خصوصی طور پر شیخ اعجاز خضر محمدی حفظہ اللہ کا مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے حلقات قرآن کے متعلق جو سنجیدگی دکھائی، جو آپ نے جو ہے اس کے لیے محنت کی، اس کا اجر اللہ رب العالمین ہی آپ کو عطا کریں اور آپ کی خدمات کو قبول فرمائیں۔ اور اسی طرح جو حفاظ طلباء اور کلیہ کے طلباء الحمدللہ حلقات قرآن کا جو نظم ہے اس کو منظم کرنے میں ان کی بھی جو ہے بڑی محنت رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان تمام کی خدمات کو قبول فرمائیں اور دنیا میں بھی اللہ رب العالمین قرآن کی خدمت کرنے کی وجہ سے عزت اور سربلندی عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی جو ہے قرآن کو جو ہے ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ اور واقعی قرآن کریم کے فضائل پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن جہاں دنیا میں ایک انسان کے لیے عزت سربلندی کا باعث ہے، وہیں قبر سے لے کر پھر جنت میں اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے بھی قرآن ہی ایک آدمی کا ساتھ دے گا۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے قرآن ساتھ میں ہوگا، اور پھر آخر میں جو ہے جنت میں اعلیٰ مقام چڑھنے کے لیے قرآن جو ہے، قرآن کی وجہ سے ہی وہ مقامات انسان کو ملیں گے۔ تو قرآن کے سلسلے میں آپ نے جو خدمت کی، اللہ رب العالمین اس کے بدلے آپ کو اجر عظیم سے نوازیں، قبر کے عذابات سے محفوظ رکھیں، اور جنت میں اللہ رب العالمین آپ کو اعلیٰ درجات عطا فرمائیں۔ اور اسی طرح عمومی طور پر جن طلباء نے بھی حلقات قرآن کے سلسلے میں تعاون کیا، جو بھی حلقات قرآن کا تعاون کیا، اللہ رب العالمین ان تمام کے تعاون کو قبول فرمائیں، اور اللہ رب العالمین کلام اللہ کی جو خدمت ہم لوگ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائیں، اور اس شرف کو اللہ رب العالمین قیامت تک ہماری نسلوں میں باقی رکھیں، اور جو لوگ بھی ہمارے معاون رہیں اور اس کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے کوشش کی، اللہ رب العالمین ان کو بہترین اجر سے نوازیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد میں نائب شیخ الجامعہ حفظہ اللہ کو بڑے ہی احترام سے دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے جو حافظ طالب ہیں زید کو خصوصی طور پر اور عمومی طور پر تمام حفاظ طلباء کے لیے چند نصیحتیں فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز علماء اکرام، عزیز طلباء، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے جامعہ کے ایک طالب علم جو شعبہ عالمیت میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ شعبہ عالمیت میں پڑھتے ہوئے بھی انہوں نے ان 2-3 مہینے کے اندر انہوں نے باقی جو حفظ ان کا نامکمل تھا تقریباً 5 پارے، انہوں نے اپنی ذاتی شغف اور محنت سے اسے مکمل کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، قابل مبارکباد ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ یہی شغف، یہی تڑپ، یہی جستجو ہر طالب بلکہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو قرآن سے متعلق ہونا چاہیے۔ ہر مرد عورت کو، جو بھی مسلمان ہے، قرآن سے متعلق اتنا شغف اور اتنا شوق تو ضرور ہونا چاہیے۔ ہمارے دونوں مشائخ شیخ اعجاز خضر محمدی حفظہ اللہ اور شیخ شعیب محمدی،
جن کو ہم دیکھتے ہیں بچپن سے الحمدللہ کہ خصوصی توجہ رہی ہے ان دونوں کا قرآن مجید کے تعلق سے الحمدللہ، اور وہی شغف ان کو وہ اپنا شوق اپنے بچوں کے اندر بھی ڈالنا چاہتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد، فجر کے بعد ہر دن بچوں کے ساتھ رہنا، ان کی نگرانی کرنا، ان کو جذبہ دلانا، شوق دلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور اس کا کوئی ان کو عوض نہیں ملتا، کوئی بدلہ نہیں ملتا۔ ہاں ملے گا، بہت بڑا بدلہ ملے گا انشاءاللہ قیامت کے دن۔ یہ جو بات ہے قرآن سے جو تعلق ہے نا، ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، حد درجہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، چاہے وہ حافظ قرآن ہو چاہے غیر حافظ ہو۔ غیر حافظ ہے وہ تو صحت کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے، اور قرآن کا کچھ حصہ اس کے سینے میں ہونا چاہیے کہ وہ صحت کے ساتھ قرآن پڑھ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس تو عالمیت اور فضیلت کی سند ہے، نمرات درجات بہت زیادہ ہیں، اور وہ قرآن صحیح سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں، نماز کے لیے امامت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور قرآن میں ان کی غلطی ہو رہی ہے۔ یہ آپ کی سند کا رنگ پورا پھیکا ہو جائے گا۔ قرآن اگر صحیح نہیں ہے تو آپ عالمیت و فضیلت میں یا کسی بھی کلاس میں اعلیٰ درجات سے بھی آپ اگر کامیاب ہو گئے ہیں تو یہ کامیابی نہیں ہے، ناکامی کی علامت ہے اگر قرآن درست نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑی پابندی کے ساتھ حفاظ اور غیر حفاظ، طلباء اور ہم اساتذہ، سب کے لیے یہ نہایت ہی ضروری چیز ہے، کام ہے کہ ہر دن پابندی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ہمارے لیے یہ حلقات قرآنی کم سے کم آدھا گھنٹہ ہے، اس آدھا گھنٹہ کے 1 منٹ کو بھی ہم ضائع ہونے نہ دیں، اس پورے آدھا گھنٹہ 30 منٹ کو قرآن کے لیے ہم وقف کر دیں۔ ظہر کی نماز کے بعد ممکن نہیں ہے مگر عصر کے بعد ممکن ہے۔ آپ 10 منٹ بیٹھیے، عصر کے بعد 10 منٹ بیٹھیے، مغرب اور عشاء کے بعد ممکن نہیں ہے مگر آپ بستر میں سونے سے پہلے 10 منٹ پڑھیے۔ یہ 2 نمازوں میں 20 منٹ اگر آپ کے نکل گئے اور ادھر آدھا گھنٹہ، تو تقریباً 50 منٹ اگر آپ ڈیلی نکالیں گے قرآن کے لیے تو حافظ قرآن کو بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ حافظ قرآن ڈیلی کم سے کم 3 پارے 3 اجزاء ان کو پڑھنا چاہیے، لازماً پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی حافظ قرآن 3 پارے پڑھتے ہیں ڈیلی تو ان کو قرآن یاد رکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ 10 دن میں 1 دور اگر ان کا ہوتا ہے تو قرآن ہمیشہ پختہ رہے گا، پکا رہے گا۔ الگ سے ان کو رمضان کے لیے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یا کسی مسابقہ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح غیر حفاظ بھی اگر قرآن مجید کو ڈیلی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کا ناظرہ درست ہو جائے گا، ناظرہ درست ہو جائے گا، روانی کے ساتھ پڑھنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ حصہ جو یاد ہے وہ بھی آسانی سے پڑھ پائے گا نمازوں کے اندر، غیر نماز کے اندر، اور جو حصہ یاد نہیں ہے وہ بھی روانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک بات ہمارے استاد محترم شیخ عبدالصمد عمری حفظ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر تہجد گزار ہیں تو تہجد میں وہ ترتیب سے پڑھیں، اگر تہجد کی نماز نہیں ہو پاتی تو سنن و نوافل جو ہمارے پاس ہیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2، ان سنن میں ہم جو ترتیب سے قرآن پڑھنا سیکھیں، ترتیب سے قرآن پڑھنا سیکھیں۔ نماز میں اگر ہمارا قرآن درست نکل جائے گا نا تو پھر نماز میں ہم درست سے قرآن پڑھ لے رہے ہیں، صحیح صحت کے ساتھ قرآن پڑھ لے رہے ہیں بغیر غلطی کے، تو پھر دوسری جگہ پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ قرآن کے تعلق سے بہت سارے فضائل آپ نے شیخ اعجاز خضر سے سنا۔ میں ایک حدیث کے حوالے سے بات کرتا ہوں، کتنی بڑی حدیث ہے، آپ لوگ سنیے، خاص طور پر حافظ زید جو آج انہوں نے حفظ مکمل کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے گھرانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، ذرا سوچئے۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے گھرانے والے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں وہ؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہم اہل القرآن
अहलुहु व खासतुहु। ये कुरान वाले हैं, ये कुरान वाले हैं और ये अल्लाह के अहल भी हैं और अल्लाह के ख़ास लोग। तो कुरान के ज़रिए से हम अल्लाह के अहल बने, कुरान के ज़रिए से हम अल्लाह के ख़ास बने। इसी पैगाम के साथ अपनी बात ख़त्म करते अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो पाक परवरदिगार हम सबको अहले कुरान में से, अल्लाह के ख़ास लोगों में से बनाए। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तरतील के साथ कुरान की तिलावत करने के अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। अल्हम्दुलिल्लाह शेख ने बड़े ही मुख्तसर अंदाज़ में बहुत मुफीद बातें हमारे सामने रखीं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इन तमाम बातों पर हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी तरह इस नशिस्त की आखिरी जो कड़ी है, कुछ इनामात हमारे पास हैं। हलक़ात कुरान के सिलसिले में हम साल शुरू से बात कहते आ रहे थे कि हम जो तलबा हलक़ात कुरान में ख़ास मेहनत कर रहे हैं उनको कुछ इनाम से नवाजेंगे, और जो हलक़े के ज़िम्मेदार हलक़े में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, तलबा को पढ़ाने में मेहनत कर रहे हैं, उनको भी चंद इनामात से नवाजेंगे। इस सिलसिले में हमने साल के शुरू में कहा था, तो इस मुनासबत से हमने मुनासिब समझा कि कुछ इनामात आपको दिए जाएँ। तो अभी जो हमारा यहाँ पर एक इनाम है वो हाफ़िज़ ज़ैद के लिए है। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके पारे बाकी थे उसको मुकम्मल किया और मुकम्मल हाफ़िज़ कुरान बन गए। तो मैं नायब शेखुल जामिया हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि आप उनको इनाम दें। और इसी तरह एक इनाम है हाफ़िज़ अयान का। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ अयान ने जो हलक़ात कुरान है उसमें वो बहैसियत मुअल्लिम वो थे, और उनका जो हलक़ा है बड़ी संजीदगी से, बड़ी मेहनत से वो जो है पढ़ा रहे थे। तो इस मुनासबत से उनको भी जो है एक इनाम जो है दिया जाएगा। मैं उस्ताद मोहतरम शेख मुआज़ हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि आप इनाम दें। ये बात आपने बहुत अहम कही शेख। ये दोनों जो है बचपन से कुरान से इनका जो ताल्लुक़ है मिसाली है। और हाफ़िज़ अयान के हलक़े में एक तालिब इल्म है इब्राहीम। तो जो हमारे हलक़ात हैं उनमें उन तलबा में सबसे ज़्यादा जो है 2 पारे अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी मेहनत से हिफ्ज़ की हैं शेख। तो इसकी वजह से जो है इनको एक ख़ुसूसी इनाम। शेख सुफियान। और इस तरह इंशाअल्लाह जो भी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह उनके लिए भी हम इनाम का जो है ज़रूर इंतज़ाम करेंगे, उनको इनाम से नवाजेंगे। और इसी तरह एक तालिब इल्म है हाफ़िज़ तौसीफ़। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी हलक़ात कुरान में अच्छी तरह से मेहनत की, और जो मालेगाँव में जामिया की तरफ से मुसाबिक़े के लिए भेजा गया था वहाँ पर अपनी फ़रा में इन्होंने 4थी पोजीशन हासिल की। इस मुनासबत से इनको भी जो है ख़ुसूसी इनाम से नवाजा जा रहा है। मैं शेख एजाज़ खज़ीर से गुजारिश करता हूँ। शेख इलियास हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि आप इनाम से नवाजें। इंशाअल्लाह इसके अलावा भी और जो है इनामात हैं इंशाअल्लाह वो साल के आखिर में इंशाअल्लाह हाज़िरी का है, और फिर हम जो है दिसंबर के बाद फिर एक नई कारकर्दगी देखेंगे जिनकी जैसे मेहनत रहेगी इंशाअल्लाह उस एतबार से जो तलबा अच्छा पढ़ने वाले हैं उनको भी इनाम से नवाजा जाएगा, और जो मुअल्लिमीन हैं इंशाअल्लाह उनको भी ख़ुसूसी इनामात से नवाजा जाएगा। तो मैं इस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से ख़ास दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तालिब इल्म हाफ़िज़ बने हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके वालिदैन को की खिदमत को कबूल फ़रमाए। उन्होंने अपने बच्चे को दीनी तालीम दी, उसके पीछे मेहनत की, और उनका बच्चा जो है आज हाफ़िज़ कुरान हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इस मेहनत को कबूल फ़रमाए और उनके बच्चे को उनके लिए जो है नजात का ज़रिया बनाए, ज़ख़ीर आखिरत बनाए और सदक़े जारिया बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी के साथ मजलिस के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।